آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی وشے پر آپ کوئی نالج حاصل کریں، آپ کے پاس کوئی ڈاٹا ہو، کوئی فگر اینڈ فیکٹس آپ جاننا چاہیں، تو آپ گوگل کر لیتے ہیں اور فوراً مل جاتا ہے آپ کو آپ کا ریلیونٹ نالج۔ کیا 6 صدی سے پہلے ایسا سمبھو تھا کہ ایک عام آدمی وہ کسی بھی موضوع پر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو کر سکے؟ ایسا کوئی طریقہ اس کے پاس تھا؟ آج آپ کسی بھی وشے پر کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں اور خرید کر لے آتے ہیں اپنی من پسند کتاب۔ کیا 6 صدی سے پہلے ایسا سمبھو تھا کہ کوئی آدمی یعنی کوئی عام آدمی کوئی کتاب خریدے اور اسے پڑھنا شروع کرے؟ آج ایک عام آدمی، شہر تو چھوڑ دیجئے، گاؤں میں بھی اس کو اتنے اسکولز اویلیبل ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے کسی بھی بچے کو ایڈمیشن کرائے اور انہیں ایجوکیشن دلا دے۔ کیا 6 صدی سے پہلے ایسا سمبھو تھا کسی عام آدمی کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں ایجوکیشن دلا سکے؟ 6 صدی سے پہلے کیا یہ سب تھا؟ آج ایک عام آدمی کے لیے بھی کسی بھی وشے پر آن لائن اور آف لائن ٹیچرز اویلیبل ہیں، وہ جب چاہے ان ٹیچرز سے فائدہ اٹھا کر اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ میں اپنی علم کو بڑھا سکتا ہے۔ کیا 6 صدی سے پہلے ٹیچرز کا یہ کنسپٹ کہاں موجود تھا؟ کیا 6 صدی سے پہلے یہ سمبھو تھا کہ ایک عام آدمی وہ ٹیچرز سے فائدہ اٹھا سکے؟ ظاہر ہے ان تمام سوالات کا جواب صرف اور صرف نو میں ہے۔ سوال یہ ہے 6 صدی اور 7ویں صدی میں ایسا کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں یہاں اسکولز کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں کتابیں پھیل گئیں؟ ایسا کیا ہوا کہ نالج کلچر وجود میں آ گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ جس نے ماڈرن ورلڈ کو شیپ کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی سے پہلے عام آدمی کے لیے علم کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ یعنی ایسا ممکن نہیں تھا کہ ایک عام آدمی اگر وہ کسی موضوع پر علم حاصل کرنا چاہے تو علم حاصل کرے اور اس میدان میں ترقی کر کے ایک ٹاپ کا اسکالر بن جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں 7ویں صدی اور 8ویں صدی میں مختلف علوم، ریلیجیس سائنسز اور سیکولر سائنسز کے ایکسپرٹ دنیا بھر میں پیدا ہونے لگے۔ وہ کسی بھی فن ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک علم کے ہر میدان میں ایکسپرٹس آنے لگے۔ تو سوال یہ ہے کہ 6 صدی میں یہ کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں علم ہر عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل ہو گیا، ہر عام آدمی کی پہنچ میں آ گئی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ یاد رکھیے اس پہ سب سے بڑا رول خود قرآن کا تھا۔ قرآن نے کہا ہے، یعنی یہ قرآن تھا کہ جس نے سب سے پہلی بار علم کو ماسز کے لیے، نالج فار ماسز کا کنسپٹ دیا، ایجوکیشن فار ماسز کا کنسپٹ دیا۔ قرآن نے بتایا کہ انسانی تاریخ کا آغاز ہی فرشتوں اور حضرت آدم کے درمیان ایک نالج کمپٹیشن سے ہوا تھا۔ قرآن نے ان لوگوں کو بڑی فضیلتیں سنائیں جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کی بڑی تعریف کی۔ قرآن نے علم پر اتنا فوکس کیا کہ علم ہر آدمی کو خود اپنی پرسنل لیگیسی دکھائی دینے لگا۔ اس کے نتیجے میں ہر عام آدمی علم حاصل کرنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 صدی سے پہلے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے علم وہ کچھ ایک خاص ایلیٹ کلاس کے لیے ہوا کرتا تھا۔ کچھ ایلیٹس ہوتے تھے جو علم حاصل کرتے تھے، عام آدمی علم حاصل نہیں کرتا تھا۔ لیکن قرآن نے جب علم کی اس قدر بات کی تو اس کے نتیجے میں علم عام آدمی کے درمیان ساری دنیا میں پھیلنے لگا۔ قرآن نے علم پر اس قدر فوکس کیا کہ ہر عام آدمی علم کو حاصل کرنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 صدی سے پہلے کہ عام آدمی کے لیے کتاب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی موضوع پر وہ کتاب حاصل کرے، پڑھنا شروع کرے، یعنی عام آدمی کے لیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 صدی سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے ریکارڈ ملتے ہیں، ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کی پہنچ کتنے لوگوں تک تھی اور وہ کس لیے لکھی جاتی تھی۔ ایک خاص ذہن کے لوگ تھے، ایک خاص لیڈرشپ تھی۔ لیڈرشپ تو تھی ہی نہیں، بلکہ لیڈرشپ صرف تھی ہی نہیں، ہاں ایلیٹ قسم کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے لکھی۔ ایلیٹ قسم کے کچھ بہت ہی گنے چنے لوگوں نے سے پڑھ لیا، قصہ ختم۔ تو عام آدمی کے لیے کتابیں نہیں تھی۔ 6 صدی میں دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا
یعنی نزول قرآن شروع ہوا، یعنی بلکہ 7ویں صدی کے آغاز میں کہیے آپ اس کو، 6 صدی میں محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے، تو 7ویں صدی کے آغاز میں سب قرآن کا نزول شروع ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا بار بار کہا کہ یہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن نے اس کتاب کو عام انسانوں کی کتاب بتایا، یعنی قرآن نے تاریخ میں پہلی بار یہ کنسپٹ دیا کہ کتاب عام انسان کی ہے۔ عام انسان کی کتاب کا یہ جو کنسپٹ قرآن نے دیا یہ بہت ریولوشنری تھا۔ قرآن کی اس تعلیم نے ہر عام انسان کو کتاب پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ قرآن کی اس تعلیم نے ایک ایسا کلچر وجود میں لا دیا کہ جہاں ہر آدمی کتاب کو اپنی لیگیسی سمجھنے لگا، اپنی چیز سمجھنے لگا۔ اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں کتاب کا کلچر پھیلنے لگا، اور اسی کتاب کلچر نے، جس کا آغاز قرآن نے کیا تھا، ماڈرن ورلڈ کو شیپ کیا ہے۔ کتاب نہ آج کی تاریخ میں آپ کتاب کا کنسپٹ ہٹا دیں تو بتائیے پھر کون سا ماڈرن ورلڈ آپ کے پاس رہ جاتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ بک فار ماسز، عوام کے لیے کتاب، یہ کنسپٹ کس نے دیا تھا؟ یہ کنسپٹ سب سے پہلے خود قرآن نے دیا۔ اسی کے نتیجے میں ساری دنیا کے اندر ایک علمی انقلاب آیا، کتاب کا انقلاب آیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے 6ویں صدی سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں کوئی اسکول نہیں تھے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک عام آدمی کسی جگہ جائے اور وہ اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرائے اور اسے ایجوکیشن دے رہا ہے۔ اٹ واز ناٹ پاسبل فار اینی ون، کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن 6 صدی کے بعد 7ویں صدی کے آغاز سے 7ویں صدی، 8ویں صدی، 9ویں صدی میں آئیے آپ، 10ویں صدی تک بڑھی ہے اور پھر آگے چلتے چلے جائیے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول وجود میں آنے لگے۔ سوال یہ کہ اسکول کہاں سے آئے؟ ماسز کے لیے پہلا اسکول کس نے قائم کیا؟ ماسز کے لیے، جنتا کے لیے، عام آدمی کے لیے۔ حالانکہ کچھ اسکول کا کوئی کنسپٹ 6 صدی سے پہلے بھی ملتا ہے، مثلا بھارت میں گروکل، مثلا بہت پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے بھی کوئی 1500 سال پہلے ارسطو کی اکیڈمی وہاں یونان میں۔ مگر یہ تمام ادارے، گروکلس ہوں یا اکیڈمیز ہوں، یہ ماسز کے لیے تھے ہی نہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ بات، جنتا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی ایک عام آدمی جائے اور وہ کسی اکیڈمی میں، کسی اسکول میں اپنے بچے کو ایڈمیشن دلا دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں صدی کے بعد ہی شروع ہوئی ہے۔ تو 7ویں صدی میں کیا ہوا؟ اس کا آغاز کس نے کیا؟ اس کا آغاز سب سے پہلے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی میں 622 کے اندر پہلا اسکول قائم کیا جو جنتا کے لیے تھا، پہلا اسکول قائم کیا جو جنتا کے لیے تھا، جس کو مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ 622 میں مدینہ میں یہ پہلا اسکول قائم کیا گیا تھا۔ مسجد اس وقت صرف ایک مسجد ہی نہیں ہوا کرتی تھی، مسجد ایک اسکول بھی ہوا کرتا تھا۔ مسجد میں مختلف سائنسز پڑھائے جاتے تھے۔ وہ کیا سائنسز تھے، ان کا سلیبس کیا تھا، اس پر، اور مسجد کا اصل کنسپٹ کیا تھا، اس پر ہم کسی وقت ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے اور اس وقت بتائیں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت مسجد ایک اسکول بھی ہوا کرتی تھی۔ تو 622 میں پہلا اسکول پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جو ماسز کے لیے تھا۔ اس میں ماسز آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر یہی نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 9 اور ایسے اسکول قائم کیے، 9 اسکول اور مدینہ کے اندر کل 9 اسکول قائم کیے گئے جو مسجدوں سے رن ہوتے تھے، اور اس وقت وہاں دینی علوم اور سیکولر سائنسز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں ووکیشنل ٹریننگ بھی ہوتی تھی، مختلف سائنسز تھے، مختلف علوم تھے جن پر ڈسکشن ہوا کرتا تھا اس اسکول میں۔ تو ماسک اسکول، یہ کنسپٹ پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کے نتیجے میں مدینہ میں یہ اسکول قائم ہوئے، پھر مکہ میں یہ اسکول قائم ہوئے، پھر بغداد میں یہ اسکول قائم ہوئے، اور اس کے بعد پورے عرب ورلڈ میں پھیلتے چلے گئے، اور پھر عرب سے نکل کر یہ چیزیں یورپ میں گئیں، اور یورپ اور صاحب آپ جانتے ہیں انڈیا میں آئیں اور ساری دنیا میں پھیل گئی۔ سوال یہ ہے کہ اسکول موومنٹ کا یہ آغاز کس نے کیا تھا؟ میں صرف عقیدت میں نہیں بات کر رہا ہوں، ٹھوس اکیڈیمک آرگیومنٹس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، ٹھوس ہسٹوریکل فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ اتہاس میں وہ پہلی شخصیت جس نے اسکول فار میسز کا کنسپٹ دیا، جنتا کے لیے اسکولوں کا کنسپٹ دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اتہاس میں کوئی ریکارڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ جہاں جنتا کے لیے کوئی اسکول کھولا گیا. اٹ واز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر طرف اسکول قائم ہونے لگے. یہاں تک کہ 11ویں صدی میں اگر ہم دیکھیں تو 11ویں صدی میں ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ کائرو جو آج ایجپٹ کی راجدھانی ہے اس میں 75 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم ہو چکے تھے. 75 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. ڈیمسکس 51 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھے یہاں پر. الیپو 11ویں صدی میں 44 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم ہو چکے تھے. آپ دیکھیے ایک ایک شہر میں اتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور یہ انسٹیٹیوٹ تھے. ان انسٹیٹیوٹس میں اسکولز بھی تھے اور یونیورسٹیز بھی تھیں. آپ دیکھیے 11ویں صدی آتے آتے کیا ہو گیا. 4 صدیوں کے اندر 3 سے 4 صدیوں کے اندر دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا. اور یہ صرف عرب ورلڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ ذرا اسپین میں جا کے دیکھیے اس وقت کے اسپین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس وقت کے اسپین میں کالجز یونیورسٹیز اور اسکولز کی بھرمار ہو گئی ہے. یہ حال ہو گیا. سوال یہ ہے اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ ایک ہی شخصیت ہے جس نے اس کی شروعات کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماسک اسکول کا کنسپٹ رسول اللہ نے دیا. اسکول فار ماسز کا کنسپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ساری دنیا میں اسکولوں کو پھیلا دیا. اسی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھا کام کیا جس کی طرف تاریخ نگاروں نے کم توجہ دی ہے, غالباً ہسٹورینز نے. وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا ٹریولنگ ٹیچرز. ٹریولنگ ٹیچرز. آپ جانتے ہیں کہ 6ویں صدی سے پہلے ٹیچرز نہیں ہوتے تھے. ایک عام آدمی ٹیچر تھوڑا ہی ہوتا تھا. نہ عام آدمی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, نہ عام آدمی ٹیچر ہوتا تھا. 6ویں صدی کے بعد آپ دیکھیے, خاص طور پر 7ویں 8ویں 9ویں صدی میں آ جائیے, ہر طرف ٹیچرز مل جاتے ہیں. ہر طرف ٹیچرز, ورلڈ میں ہر طرف ٹیچرز ملیں گے آپ کو. 11ویں صدی تک تو آتے آتے دنیا میں ہر طرف ٹیچرز تھے. تو اس کا آغاز کیسے ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیک کام کیا اور اس کو میں نے کہا ہے ٹریولنگ ٹیچرز. یعنی آپ نے یہ کیا کہ مختلف لوگوں کو تیار کیا, ان کو تربیت کی اور ان کو ٹیچر بنا دیا باقاعدہ, اور ایز اے ٹیچر ان کو ڈیپیوٹ کر کے, انہیں متعین کر کے ان کو الگ الگ ایریاز میں بھیجا. عبد الرحمن ابن عوف, علی ابن ابی طالب, اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ, اور ان جیسے بے شمار لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی. یعنی آپ دیکھیے ٹیچرز ٹریننگ پہلی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو رہی ہے, ٹیچرز ٹریننگ کی گئی. ٹیچرز ٹریننگ کرنے کے بعد ان ٹیچرز کو عرب کے مختلف ٹرائبس میں بھیج دیا گیا, مختلف علاقوں میں, مختلف قبیلوں میں بھیجا گیا, جہاں یہ جاتے تھے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے, اویئر کرتے تھے. بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ لوگ صرف دھارمک اپدیشک ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ حضرات, یہ جو ٹیچرز تھے, صرف دھارمک اپدیشک نہیں تھے, بلکہ یہ تمام حضرات ایک ایسے ٹیچر تھے جو لوگوں کو ایک نیا ورلڈ ویو دیتے تھے, جو دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک نیا نقطۂ نظر دیتے تھے, ان کو اویئر کرتے تھے, ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے. ان کا سلیبس کیا ہوتا تھا اس پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. تو بہرحال اس کے نتیجے میں کیا ہوا, ہر طرف ٹیچرز پھیلنے لگے, لوگ ٹیچرز بننے لگے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگ کرنے والوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی. عرب میں ٹیچرز کی بہار آ گئی اور یہ ٹیچرز عرب سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل گئے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک عام آدمی بھی ٹیچر بننے اور اپنے بچوں کو ٹیچر بنانے کا خواب دیکھنے لگا ہے. اسلام نے علم کی دنیا میں یہ جو انقلاب پیدا کیا, اسی کا اعتراف لوگوں نے کیا ہے. نیشنل جیوگرافک, آپ جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے, انہوں نے ایک کتاب ابھی پبلش کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 1001 انوینشنز. اس کتاب میں انہوں نے مسلمانوں کا سائنس اور سویلائزیشن کو ڈیولپ کرنے میں کیا رول ہے, اس کا انہوں نے اس میں جائزہ لیا ہے. تو اس کے پہلے بننے پر, بلکہ ٹائٹل پر, انہوں نے جو الفاظ شائع کیے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. یعنی نیشنل جیوگرافک سے ایک کتاب چھپی ہے, تو ان کے پہلے پنے پر, بلکہ ٹائٹل پر جو الفاظ ہیں وہ میں سنا رہا ہوں. Imagine it is the 7th century as most of Europe continues its descent into a long period of intellectual dormancy. A quiet yet powerful academic revolution is erupting in another corner of the world.
ان الفاظ میں نیشنل جیوگرافک نے کہا ہے کہ تصور کیجئے کہ آپ 7ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کا اکثر حصہ ایک بہت لمبی مدت سے ایک فکری ناکارے پن کا شکار ہے. ڈارک ایجز میں بڑا ہوا یورپ، اس وقت کا یورپ. لیکن عین اسی وقت دنیا کا ایک اور حصہ یعنی عرب ورلڈ، وہاں ایک علمی انقلاب انگڑائیاں لے رہا ہے. نیشنل جیوگرافک نے خود کہا ہے کہ جس وقت یورپ وہ انٹلیکچوئل ڈارونسی میں پڑا ہوا تھا، ڈارک ایجز کہا جاتا ہے نا، تو ڈارک ایجز جو یورپ کے لیے تھے، عرب کے لیے نہیں تھے. یہ بہت اچھے سے سمجھ لیں آپ. جس وقت یورپ ڈارک ایجز میں پڑا ہوا تھا، علم نام کی چیز نہیں تھی، اسی وقت ایک اکیڈمک ریولوشن، ایک علمی انقلاب، ایک یہ شیکشک کرانتی وہ عرب ورلڈ میں انگڑائیاں لے رہی تھی. یہ بات نیشنل جیوگرافک نے بھی کہی ہے. بہرحال آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام 6 صدی سے پہلے اور 6 صدی کے بعد کی دنیا میں ایک بڑا فرق جو آیا وہ علمی حوالے سے تھا. علم عام آدمی کے لیے ہو گیا، علم عام آدمی حاصل کرنے لگا، عام آدمی کتابیں لکھنے لگا، عام آدمی کتابیں پڑھنے لگا، عام آدمی ٹیچر ہونے لگا، عام آدمی کے لیے اسکول کھلنے لگے. یہ تمام چیزیں کون وجود میں لے کے آیا؟ ان تمام چیزوں کا صحرا اگر کسی شخصیت کے ساتھ جاتا ہے، ان کو آغاز کرنے کا صحرا اگر کسی شخصیت کے ساتھ جاتا ہے، تو اسی شخصیت کا نام ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم.